مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔ سارے پاپا در شیطان نے بہت تنگ کر رکھا ہے، یہ لوگ شیطان کو چھوٹے چھوٹے پتھر مارتے ہیں۔ آپ نے بھی رفیق الحرمین میں یہ لکھا ہے کہ کھجور کی گٹھلی جتنا پتھر ماریں۔ یہ آدمی اس وقت ڈنڈا مار رہا ہے، کیا ڈنڈے سے زیادہ چوٹ نہیں لگے گی؟ اور اگر ہم توپ کا گولا ہی مار کر کام تمام کر دیں تو کیسا رہے گا؟ یہ چھوٹے چھوٹے پتھر ماریں گے تو کیا شیطان باز آ جائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماورا لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، تو یہ شیطان ایسا بت اور ایسا بھوت ہے بد وقت کہ وہ لاتوں سے بھی باز نہیں آتا، تو یہ ڈنڈا کیا کرے گا؟ تو اس کو پتھر نہیں مارے جاتے، کنکر مارے جاتے، کنکریاں۔ اور یہ ہم ادا کرتے ہیں سنت ابراہیمی۔ ابراہیم علیہ السلام شیطان کو مارا تھا، پوری حکایت ہے اس کی۔ تو اس یادگار کو حج میں باقی رکھا گیا، اور حجی کنکر مارتے اس جگہ پر کنکر مارتے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مارے۔ تو انہوں نے جیسے کنکر مارے ویسے ہم کو مار رہے ہیں، تو اس لیے کھجور کی گٹھلی کے برابر کنکر مارنے، بڑے مارنا یہ بھی مکروہ ہے، بڑے بھی نہیں مارنے۔ تو ڈنڈا بھی نہیں مارنا ہے، جوتے بھی نہیں مارنے ہیں۔ لوگ جوتے بھی پھینکتے ہیں، ڈبے بھی پھینکتے ہیں۔ اب اپنی طرف سے 70 وہ جو کنکریاں مارنے کا جو حساب کتاب ہے، وہ کنکریاں اپنی طرف سے مارتے ہیں۔ اب علاوہ اگر کوئی ڈنڈے مارتا ہے اور جوتے مارتا ہے تو اس پر تو کیا کہا جائے؟ بہرحال شیطان سے نفرت کا ایک اظہار تو ہے، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس نے ہم کو بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ وہ بیچارے کرتے ہیں اس طرح اظہار۔ اب کوئی تو جذبات میں واقعی جوش میں مارتے ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے یہی شیطان ہے، حالانکہ یہ شیطان نہیں ہے، ایک پتھر کا ستون یادگار میں بنایا ہوا ہے، بعد والوں نے بنایا ہے، اس وقت نہیں تھا۔ تو اس سے دراصل شیطان ذلیل ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا تو کم ہی ہوگا، سنا تو ہوگا کہ لوگ جب کسی ایم این اے سے یا وزیر سے یا صدر کے مخالف ہو جاتے ہیں یا وزیر اعظم کے مخالف ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کہ وہ اس کا پتلا بناتے ہیں اور جلاتے ہیں، اس کو جوتے مارتے ہیں۔ تو اب یہ کہ نہ صدر صاحب کو جوتے لگتے ہیں نہ آگ لگتی ہے، لیکن اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، ایذا ہوتی ہے، میری تذلیل ہو رہی ہے۔ تو شیطان کو ذلیل کرتے ہیں۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ذلیل تو ہوتا ہے، اس کو ذلیل ہی کیا۔ اور اس وقت تو کنکریاں باقاعدہ اس کو ماری تھی، جس سے وہ مردود جو تھا وہ ذلیل و خوار ہوا اور وہاں سے ہٹا، کیونکہ راستہ گھیر کے بیٹھ گیا تھا کہ میں ذبح نہیں کرنے دوں گا اسماعیل علیہ السلام کو۔ تو اس پر یہ کنکریاں ماری گئی تھی، اس کو ہٹانے کے لیے۔ لیکن ظاہر اس وقت تو شیطان کو ماری تھی، اب اس کی یادگار ہے کہ اس جگہ پر حاجی کنکریاں مارتے ہیں۔ تو جیسی کنکریاں ماری گئیں ویسی ہی مارنی ہے، کھجور کی گٹھلی کے برابر۔ بڑے پتھر نہیں مارنے، بڑے پتھر کو توڑ کر چھوٹی کنکریاں بنانا بھی منع کیا گیا۔ چھوٹی کنکریاں وہاں کروڑوں اربوں ہوتی ہیں، حاجی چنتے رہتے ہیں، ہر سال ختم ہی نہیں ہوتی، اتنی وہ وہاں چنتے رہتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، برکت ہے اس میں، شیطان کی خیر نہیں ہے، اس کے خلاف وہ مار دھاڑ جاری رہے گی۔ ہر سال اس کو کروڑوں کنکریاں پڑتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ ناک نہیں ہے جو کٹے، اس کی ذلیل ہے۔ تو بہرحال ڈنڈے وغیرہ کنکریوں کا قائم مقام نہیں ہے، الٹرنیٹ نہیں ہے۔ توپ سے اڑانے سے بھی وہ ستون ہی اڑے گا، شیطان کو کوئی توپ کوئی بم اڑا نہیں سکتا، جو اس نے مہلت مانگ لی اللہ تعالیٰ سے، کو اب یہ زندہ رہے گا جب تک رب چاہے گا۔ اس کو نہ نظر آتا ہے کہ چلو اس کو کوئی بم سے اڑا دے، نظر بھی نہیں آتا، نہ اس کو بم اثر کرے۔ یہ جن ہے نا، شیطان فرشتہ نہیں ہے، جن ہے، فرشتے کو بھی بم وغیرہ اثر نہیں کرتا۔ تو شیطان جو ہے یہ جن ہے، اور جن کو بم سے یا بندوق کی گولی سے نہیں مارا جا سکتا۔ یہ ایسی مخلوق ہے جو ہم کو نظر ہی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچائے، اس کے وسوسوں سے ہم کو محفوظ رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔